چلو چیک کریں اس کو بھاگ وہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تھوڑا سا نیا سسٹم کیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ کام کرتا ہے کہ نہیں. براد لوز جو ہے بغیر وائر کے، تار کے بغیر جو ہے نیا نیا ہے، آہستہ آہستہ اس کی سمجھ آئے گی. اچھا جی، سورہ البقرہ میں تیسرا سپارہ اس کا شروع ہے. آیت الکرسی، اس کا ترجمہ ہم نے گزشتہ 10 کے اندر کیا تھا، اس سے پچھلی آیت اور اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین. دین میں اکراہ نہیں. اکراہ کا معنی کسی کو مجبور کرنا، کوئی ایسا کام جو انسان اپنی خوشی سے نہیں کرنا چاہتا، اس کام کے کرنے پر اس کو مجبور کیا جائے. تو لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے، یعنی کسی کو دین اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. اب یہ دیکھیے، اکراہ جو ہوتا ہے، زبردستی انسان کسی کو کون سا کام کرنے پر مجبور کر سکتا ہے کہ انسان کو زبان سے کوئی بات کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، یا ہاتھ سے کوئی کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، یعنی قول و فعل پر انسان کو مجبور کیا جا سکتا ہے. مثلا دیکھیے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے ہجرت کر کے چلے. غریب آدمی تھے، کافروں نے پکڑ لیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جانے نہیں دیں گے. انہوں نے کہا میرا جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب کچھ مال و دولت لے لو تو مجھے جانے دو. انہوں نے کہا وہ تو ہم لے ہی لیں گے، کون تمہیں چھڑانے والا ہے، کس نے تمہیں بچانا ہے، لیکن ہم تم سے کچھ کلمات کہلوائیں گے، جب تک وہ باتیں تم نہیں کہتے اس وقت تک تمہیں جانے نہیں دیں گے. انہوں نے ان سے کچھ کفریہ کلمات کہے، ایسی بات جو انسان زبان سے کہے تو کافر ہو جائے. اب مجبور تھے، کیا کرتے؟ انہوں نے وہ کلمات کہے، کافروں نے چھوڑ دیا. اب وہ مدینہ منورہ آئے، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور کوئی تو اپنا مال و دولت چھوڑ کے آیا، کوئی جائیداد چھوڑ کے آیا، کوئی کاروبار چھوڑ کے آیا، کوئی بال بچے ماں باپ رشتہ دار چھوڑ کے آئے. میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اپنا ایمان چھوڑ کے. حضور نے فرمایا وہ کیسے؟ عرض کیا حضور کافروں نے مجھے پکڑ لیا اور مجبور کیا کفریہ کلمات کہنے پر کہ جب تک یہ کہتے نہیں ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. تو میں نے مجبوراً وہ کلمات کہہ دیے جو وہ کہلوا رہے تھے. تو حضور نے فرمایا کہ دل کی کیا کیفیت تھی؟ عرض کیا حضور دل میں تو ایمان تھا، آپ کی محبت تھی، بس مجبوراً زبان سے وہ کلمات کہہ دیے جو وہ مجبور کر رہے تھے، جس کے بغیر انہوں نے مجھے آنے نہیں دینا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن پاک کی ارشاد فرمائی من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو کفر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرے ایمان کے بعد، اس کی سزا آگے بیان ہوتی ہے. درمیان میں استثناء ہے، الا من اکرہ، مگر جس کو مجبور کیا گیا. اکراہ یکرہ، اکراہ مجبور کرنا، اکرہ ماضی مجبور کا صیغہ، جس کو مجبور کیا گیا. وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ،
اور اس کا دل ایمان سے مطمئن تھا تو مجبور کیا گیا تو اس نے مجبوری کی صورت میں اگر کفریہ کلمات کہے تو وہ کافر نہیں ہے۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرا، ہاں جو شرح صدر سے اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے جو کفر کرے گا فعلیہم غضب من اللہ، ان پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو جب کسی مسلمان کو اگر کفریہ کلمات کہلوائے تو وہ کافر نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر کوئی کافر کسی کو زبردستی کلمہ پڑھا لیا جائے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا دل اس ایمان سے مطمئن نہ ہو، بلکہ ایسا جو مسلمان ہوگا جس کو زبردستی کلمہ پڑھوایا جائے گا تو وہ پھر اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بڑا خطرناک ہوگا۔ تو اس لیے فرما دیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ یعنی زبردستی اور کسی کو مجبور کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ یہ جو ایمان، اسلام، ہدایت ہے یہ اپنی پسند کا سودا ہے، جس کو پسند آ جائے وہ لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو سب کو وہ مجبور کرتا، یعنی کسی کے دم، کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ انکار کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قادر مطلق ہونے کے باوجود مجبور نہیں کیا، نیکی اور بدی کا رستہ دکھا دیا، سب کچھ بتا دیا، اور اس کے بعد یعنی اختیار دے دیا کہ اپنی مرضی سے جس رستے کو چاہو اختیار کر لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہونے کے باوجود اس نے انسانوں کو مجبور نہیں کیا سیدھے رستے پر چلنے پر، ایمان پر، بلکہ اختیار دیا بھئی اپنی مرضی سے جس رستے کو چاہو اختیار کرو، پھر اس کے آگے انجام کے لیے بھی تیار رہنا۔ تو مسلمانوں کو بھی یہی فرمایا جا رہا ہے، اکراہ نہیں ہے، کسی کو زبردستی دین قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، اسلام کے دشمنوں نے اسلام پر لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کا جو الزام لگا رکھا ہے، قرآن نے پہلے ہی اس کا رد کر دیا تھا۔ یعنی آج دیکھیں 1400 سال سے جو اسلام کے دشمن ہیں ان کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ اسلام جو ہے اور سے پھیلا ہے، یعنی لوگوں کو زبردستی مسلمان کیا گیا، ان کو مجبور کیا گیا۔ تو قرآن پاک نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اکراہ ہے ہی نہیں دین میں، کسی کو زبردستی یعنی قرآن پاک کی روح سے کسی کو مجبور کرنا، بھائی یہ یعنی قرآن پاک نے پہلے ہی فرما دیا۔ یہ جو آج الزام عائد کیا جا رہا ہے قرآن پاک نے اس کا پہلے ہی رد کر دیا کہ دین کے معاملہ میں جبر و اکراہ کا سوال ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین کی بنیاد ایمان اور ایمان کا تعلق دل سے ہے، اور دل جبر و اکراہ کو کے سامنے سر تسلیم خم کرنا جانتا ہی نہیں۔ یعنی کسی کے قول و فعل، کسی کو کوئی بات کرنے پر تو مجبور کیا جاتا ہے، کوئی کام کرنے پر تو مجبور کیا جا سکتا ہے، لیکن ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ دو چیزیں ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل کے اندر تصدیق ہوگی اور زبان سے اقرار ہوگا۔ جب دل میں تصدیق ہوگی، آدمی اسلام کو سچا دین مانتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ مومن ہوگا، لیکن عند الناس، لوگوں کے سامنے اس وقت وہ مسلمان شمار ہوگا
جب وہ زبان سے اقرار کرے گا بھئی ہاں اسلام سچا دین ہے، میں اسلام کو سچا دین مانتا ہوں اور اسلام کے مطابق میں عقیدہ رکھتا ہوں، تو اب اگر صرف زبانی اقرار کرے گا دل میں نہیں ہوگا تو ایمان کی حقیقت نہیں ہے، اس کو زبردستی اگر کلمہ پڑھوایا بھی جائے گا تو وہ مومن تو نہیں ہوگا۔ تو دل جو ہے وہ تو جبر و اقرار کو تسلیم نہیں کرتا۔ نیز اسلام بحیثیت دین انسان کی باطنی اور قلبی اصلاح اور درستی کرنا چاہتا ہے، کہ اصل مقصد دین کا دل باطن اندر کو درست کرنا ہے۔ اور اگر کسی کے گلے میں آپ جبرن پھندا ڈال دیں تو کیا اس کی روحانی اصلاح ہو جائے گی اور کیا اسلام کا مقصد حاصل ہو جائے گا؟ اور اگر نہیں، اور یقیناً نہیں حاصل ہوگا، کہ کسی کا دل جب نہیں مان رہا تو زبردستی اس کو کہا جائے، تو پھر ایسے شخص کو مسلمان کرنے میں اسلام کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیے، اگر ایک آدمی نماز نہیں پڑھنا چاہتا تو اس کو زبردستی اگر مار کے لے آئیں گے تو آ کے ٹھیک ہے بھائی چلے چلتے ہیں، کپڑے ناپاک ہیں تو کیا ہوا، اگر وضو نہیں ہے تو کیا ہوا؟ تو یہ تو دل کا ہے نا، جب دل مانے پھر تو یعنی اس طرح تبلیغ کرنی چاہیے کہ دل جو ہے وہ مان جائے اس طریقے سے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دل سے مسلمان نہیں ہے تو اس کو ظاہری طور پر مسلمان کرنے میں اسلام کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ تو ہوا اس بہتان کا نظری تجزیہ۔ اب آپ عملی پہلو پر نگاہ ڈالیے۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج ہند و پاک کے میدانوں میں، مراکش کے صحراؤں میں، ہمالیہ کی چوٹیوں اور بحر اوقیانوس کے دور افتادہ جزیروں میں، یورپ کے ہنگامہ زار شہروں میں اور ایشیا کے بیشتر ممالک میں ہر روز 5 دفعہ اذان کی آواز گونج رہی ہے۔ کیا جس دین کو ظلم و ستم کے خوف سے قبول کیا گیا ہو اس سے لوگوں کی عقیدت کا یہ عالم ہو سکتا ہے؟ اگر زبردستی مسلمان کیا گیا تو یہ پھر عقیدت ہو سکتی ہے وہاں؟ بلکہ یہاں تو اسلام کے متوالوں کو ستایا گیا، ان پر ظلم توڑے گئے، انہیں تختہ دار پر سرے راہ لٹکایا گیا۔ پراپوگنڈے کے طوفان امڑ امڑ کر رہے لیکن اپنا سر پٹک پٹک کر رہ گئے۔ ان اللہ کے بندوں کو جو عقیدت اپنے رب سے تھی، جو عشق اپنے محبوب اور پیارے رسول سے تھا، جو شیفتگی اپنے اس دین برحق سے تھی، اس میں کمی نہ آئی۔ یعنی مسلمانوں پر اتنا ظلم و ستم ہوا لیکن اللہ رسول کی محبت اور دین کے اوپر قربانی کا جو جذبہ تھا وہ کم نہیں ہوا۔ آگے فرماتے ہیں لیکن ایک اور چیز بھی پیش نظر رہے، اسلام جس طرح یہ گوارا نہیں کرتا کہ کسی کو جبراً مسلمان بنایا جائے، اسی طرح وہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس کے ماننے والوں پر تشدد کر کے انہیں اسلام سے برگشتہ کرے، یا جو خوشی سے اسلام کی برادری میں شریک ہونا چاہتے ہوں ان کو ایسا کرنے سے زبردستی روکے۔ اور اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے تو اسلام اس وقت اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ایسی حالت میں وہ ظالم قوت کا مقابلہ کریں، اور یہی اسلام کا نظریہ جہاد ہے۔ بہرحال اب کسی کو زبردستی جو ہے وہ مسلمان نہیں بنایا جاتا۔ تو یہ جو پراپیگنڈا اسلام کے خلاف کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ دیکھیے مکہ شریف کی جو زندگی تھی 13 سالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس وقت تو اسلام قبول کرنا گویا مصائب کو دعوت دینا تھا، کہ جو مسلمان ہوتا تھا اس پر مصائب کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ اور پھر ان کی مدنی جو 10 سالہ زندگی گزری ہے، اس میں بھی شروع کے جو سال سے خاص طور پر صلح حدیبیہ تک تو ایسے حالات تھے کہ ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ عرب کے کافر جمع ہو کے مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، تو تلوار تو ان پہ برستی تھی جو اسلام قبول کرتے تھے، نہ یہ کہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں۔
قد تبین الرشد من الغی، بے شک رشد کا معنی ہدایت اور غی کا معنی گمراہی، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور عقلی شواہد نے بتا دیا ہی سیدھا راستہ ہے جو لازوال سعادت تک پہنچاتا ہے، اور کفر کا ٹیڑھا راستہ ہے جو ابدی بدبختی تک پہنچاتا ہے۔ اب انسانوں کا ہر عذر ختم ہو گیا اور جد تمام ہو گئی، تو اقرا کیوں نہیں، اس کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ عقلی دلائل جو تھے ذریعے بھی تمام اعتراضات کا جواب دے دیا گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان لوگوں نے ہمیشہ دیکھے، ان کے ذریعے بھی دین اسلام کی حقانیت واضح ہوگی۔ اب اقرا کی ضرورت ہی نہیں رہی، جس کا دل چاہے وہ مان لے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ جب ہدایت واضح ہو گئی تو اب جس کا دل چاہے وہ ایمان لے آئے، اور جس کا دل نہ چاہے وہ کافر رہے۔ جو ایمان لائے گا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، اور جو کفر کو اختیار کرے گا پھر بھی کافر ہی رہے گا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، صبح شام دیکھے، دن رات دیکھے، ہر موقع پہ دیکھے۔ اب ابو جہل جیسے کافر جس کے ہاتھ کے اندر کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اگر انہوں نے مطالبہ کیا کہ جی ہم آپ پہ الزام ہے کہ آپ جادوگر ہیں، جادو کا اثر تو صرف زمین کی چیزوں پہ ہوتا ہے، آسمان کی چیزوں پہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم یعنی وہ حضور کے معجزات کو بھی دیکھ کر معاذ اللہ انہوں نے کہا جادو ہے، تو چلو آسمان کی چیزوں پر تو جادو نہیں چلتا، آپ ہمیں ایسا معجزہ دکھائیں جو زمینی نہیں آسمانی ہو، کیا بھائی چاند کو دو ٹکڑے کریں۔ تمام احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، کافروں نے مطالبہ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالبے پر، کئی صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم موجود تھے، ہمارے سامنے یہ شق القمر کا واقعہ ہوا، چاند دو ٹکڑے ہونے کا واقعہ ہوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ادھر پاڑ کے ایک ادھر، پھر دونوں جڑ گئے۔ تو اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی اور تمام عقلی اعتراضات کے جوابات ملنے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی کفر سے چمٹا ہوا ہے تو اب اس آدمی کو ڈنڈے کے زور سے، تلوار کے زور سے مسلمان بنانے میں اسلام کو دلچسپی نہیں ہے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا جہاں تک تعلق ہے، انہوں نے سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، جب مکہ مکرمہ سے چلتے ہیں، کافروں نے مقرر کر دیا بھائی 100 اونٹ ملیں گے جو معاذ اللہ حضور کو زندہ یا مردہ حالت میں لے کے آئے گا، یعنی چاہے وہ زندہ پکڑ کے لے آئے، چاہے وہ معاذ اللہ حضور کو شہید کرے اور پھر حضور کے شہید کرنے کے بعد وہ ان کے پاس لے آئے، جس بھی صورت میں لے کے آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام کے۔ لوگ اپنی اپنی کوشش میں لگ گئے۔ سراقہ بن مالک ایک صاحب تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی طرح چلا حضور کی تلاش میں، پھر میں چلتے چلتے حضور کے قریب پہنچ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ہے، تو وہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعْنَا سُرَاقَةُ بْنُ مالک، سراقہ بن مالک نے ہمارا پیچھا کیا، فَقُلْتُ أُتِينَا یا رسول اللہ،
حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب میں نے سراقہ بن مالک کو دیکھا کہ وہ ہمارے قریب پہنچ گیا ہے گھوڑے پہ سوار ہو کے، ظاہر بات ہے ان کے پاس نیزے بالے تلواریں سب کچھ ہوں گے، جو کچھ بھی اس وقت اسلحہ ہوتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے عرض کہ یا رسول اللہ ہمیں پا لیا گیا، ہمارے پاس وہ پہنچ گیا۔ فقال لا تحزن، تو حضور نے فرمایا اے صدیق لا تحزن، ڈرو نہیں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اس کا کرم ہے ہم پہ، اس پر فضل ہے۔ فدعا علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالک کے خلاف دعا کی۔ فرتمت بہی فرسو، تو اچانک ان کا گھوڑا جو ہے سراقہ بن مالک کا الی بطنہا، ارتمتت بہی فرسہ الی بطنہا فی جلد من الارض، اب وہ زمین کوئی دلدل زمین نہیں تھی، ریتلی زمین نہیں تھی، پتھریلی زمین تھی، تو اس پتھریلی زمین کے اندر اس کا گھوڑا پیٹ تک دنس گیا۔ فقال انی اراکما دعوتما علی، تو وہ کہنے لگے میرا خیال ہے تم دونوں نے میرے خلاف دعا کی ہے، فدعوا لی، اب میرے حق میں دعا کرو، یعنی مجھے اس سے نجات ملے۔ فاللہ لکما ان ارد عنکم الطلبہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں مجھے نجات دلواؤ، میری جان چھڑاؤ، میں اب کافی ہو جاؤں گا، سب کو لوٹا دوں گا، جو بھی آئے گا، جو خود بھی واپس جاؤں گا اور جو آئے گا اس کو بھی لوٹا دوں گا۔ فاللہ ان ارد عنکم الطلبہ، جو بھی ڈھونڈنے آئے گا نا اس طرف تمہارے پیچھے، وہ سب کو لوٹا دوں گا، سب کو واپس کر دوں گا۔ فدعا لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنجا، حضور نے دعا فرمائی، اس کو نجات مل گئی۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے پتھریلی زمین میں پیڑ تک اس کا گھوڑا دنس گیا، حضور نے دعا فرمائی تو پھر نجات مل گئی۔ فجعل لا یلقى احدا الا قال کفیتم ما اب پھر وہ واپس جا رہے ہیں اور پیچھے جو بھی آ رہا ہے نا اس کو کہتے ہیں بھائی ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ادھر سے ہو آیا ہوں، اس کو واپس کر رہے ہیں، واپس چلے جاؤ ادھر۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز کی طلب میں وہ لوگ آ رہے تھے، سراقہ بھی اسی طلب میں تھے، تو اب وہ ان کو کہہ رہے ہیں بھائی ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر کوئی نہیں ہے، تو یہ تو جھوٹ ہے، اور جھوٹ مومن کی شان نہیں ہے۔ تو محدثین کرام نے لکھا تو وہ شرعی طور پر چونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان پر اسلام کے احکام لازم نہیں تھے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا تھا بھائی تم اس طرح کہنا لوگوں کو بھی ادھر نہیں ہے، انہوں نے خود ہی کہا بھائی میں لٹا دوں گا۔ اب اس کی تفصیل نہیں ہے کیسے لٹاؤں گا، اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ لڑائی جھگڑے کے ساتھ واپس کریں، بھائی جو ادھر آئے گا میں اس کو قتل کروں گا۔ تو حضور نے انہیں کچھ نہیں کہا تھا، خود ہی انہوں نے ایک ڈیوٹی لی کہ میں لوٹاؤں گا، کیسے لوٹاؤں گا اس کی تفصیل بھی نہیں تھی، وہ اپنی مرضی سے یہ کہہ رہے تھے بھائی ادھر نہیں ہے تم واپس چلے جاؤ۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات انہوں نے اس طرح اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی وہ کفر سے چمٹا رہا ہے تو اب قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے، اب جو کفر سے چمٹا رہے گا وہ اپنی مرضی سے چمٹا رہے گا۔ اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تشریف لائے، بدر کا واقعہ بیان ہوتا رہتا ہے کہ مسلمان اصل میں تو قافلہ ایک تھا مختصر سا، اس کے مقابلے کے لیے نکلے تھے، قافلہ ابو سفیان کا بچ کر چلا گیا، وہ سمندر کے راستے اس کو نکال کے لے گئے اور ادھر سے لشکر آ گئے،
اب مسلمان 313، کافر 1000، مسلمان نے ہتھے خالی ہاتھ، اور کافر جو ہے مسلح جو گھر سے لڑائی کے لیے تیار ہو کر نکلے، تو 313 اور ادھر 3 گنا سے بھی زیادہ 1000، اور 313 جو ہیں وہ خالی ہاتھ جن کے پاس لڑائی کا سامان بھی نہیں ہے، اور 1000 جو ہے وہ مسلح گھر سے باقاعدہ لڑائی کے ارادے سے نکلے۔ تو جب بدر میں آئے، حالت یہ ہے کہ 313 اور نہتے خالی ہاتھ اور مقابلے میں 1000 مسلح، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں آ کے فرمایا ھذا مسرع فلان، یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے، وَيَضَعُ عَلَى الْأَرْضِ ہا ہونا و ہا ہونا، زمین پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا یہاں ابو جہل مرا پڑا ہوگا، یہاں عتبہ مرا پڑا ہوگا، یہاں شیبہ مرا پڑا ہوگا، یہاں فلاں مرا پڑا ہوگا، کافروں کے نام لے لے کر وَيَضَعُ الْأَرْضِ، زمین پر اپنا ہاتھ رکھ کر حضور فرما رہے تھے یہ فلاں کی قتل گاہ ہے، یہاں فلاں کی لاش پڑی ہوگی، یہاں فلاں کی لاش پڑی ہوگی۔ تو اس سے ابھی فرماتے ہیں فَمَا عن موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جہاں جہاں حضور نے نشان لگایا تھا، دائیں بائیں نہیں، آگے پیچھے نہیں، اسی جگہ پر اس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو تو انہوں نے دن رات دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب معجزات کی بات چلی ہے تو ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اس کو بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت ادعو امی الی الاسلام وہی مشرکۃ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اور میں اسے اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا۔ اب یہ اس میں ایک ٹیکنیکل چیز ہے گرامر کے حساب سے، دعا یدعو کا معنی بلانا، دعوت دینا، اور جب مضارع پہ کانا آتا ہے تو وہ ماضی استمراری بن جاتی ہے، جس کو انگریزی میں پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کہتے ہیں، کہ جو کام ماضی میں پاسٹ میں مسلسل ہوتا رہا ہو۔ تو کنت ادعو، میں اپنی والدہ کو دعوت دیا کرتا تھا الی الاسلام، اسلام کی طرف، یعنی صرف ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ کہہ دیا تو کافی ہے، بار بار۔ تو حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے والدین کو بھی تبلیغ کی جائے جبکہ وہ کافر و مشرک و بت پرست ہوں، یوں ہی اگر کوئی معصیت میں گرفتار ہوں تو انہیں بھی تبلیغ کی جائے، یعنی ماں باپ بہن بھائی اولاد، خدا نخواستہ اگر کسی کے کافر ہیں تو ان کو ایک ایمان کی دعوت دے، اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہہ دیا تو بس جان چھوٹ گئی، جب بھی جب موقع ملے موقع بے موقع تبلیغ کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر وہ مسلمان تو ہیں لیکن عمل نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اسی طرح اور نیکی کے کام نہیں کرتے، برے کام کرتے ہیں، تو موقع بے موقع ان کو تبلیغ کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ بزرگ ہوں، برابر کے ہوں یا چھوٹے ہوں، اولاد ہو، بہن بھائی ہوں، ماں باپ ہوں، سب کو تبلیغ کرنا یعنی یہ اسلام کے اندر ضروری ہے۔ جو بھی یعنی اس کے قریب کے لوگ ہوں، اس کا حلقہ احباب، ہر آدمی کی اپنی اپنی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہاں تک اس کی مطلب رینج پہنچ ہے، تو ان کو یعنی نیکی کی، بھلائی کی، اسلام کی دعوت دینا یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ جو کہ مشرکہ تھیں ان کو اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا۔ فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا، ایک دن میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہیں کہا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ فَأَسْمَعَتْنِي فِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما أَكْرَهُ، تو انہوں نے آگے سے ایسی بات کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جو میں ناپسند کرتا ہوں، یعنی جس کو میں زبان پہ لانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ کوئی گالی دی ہوگی معاذ اللہ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی ہوگی، کوئی ایسا کلمہ کہا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو مجھے ناپسند ہے، یعنی جس کو میں زبان پہ لانا بھی پسند نہیں کرتا، میں نے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے آگے سے ایسی بات کی، فَأَتَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا أَبْكِي، میں حضور کی بارگاہ میں آیا اور میں رو رہا، روتے ہوئے، یعنی اتنا دکھ پہنچا کہ اب ماں ہے، کچھ کر بھی نہیں سکتا، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ تو ادھر سے ایمان کا، عقیدت کا معاملہ ہے، تو روتے ہوئے میں حضور کی بارگاہ میں آیا، قلت یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یہدی ام ابی ہریرہ، عرض کیا حضور دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے، اسلام کی توفیق دے۔ دریائے رحمت جوش میں آیا، فقال اللہم اہد ام ابی ہریرہ، حضور نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا رب ذوالجلال ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے سنا فَخَسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی دعا کی وجہ سے میں خوشی خوشی نکلا۔ جب حضور نے دعا فرما دی تب یقین کامل ہو گیا، حضور کی دعا تیر بے ہدف ہے، ادھر حضور دعا کرتے ہیں، ادھر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا۔ حضور کی دعا کو قبولیت آگے گلے لگا لیتی ہے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے جیسے ہی دعا کی میں خوشی خوشی حضور کی دعا کی وجہ سے نکلا۔ بعض علماء نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ دوڑے اپنے گھر کی طرف کہ دیکھوں میں پہلے پہنچتا ہوں کہ حضور کی دعا پہلے پہنچتی ہے۔ خوشی خوشی دوڑتے دوڑتے گھر کی طرف گئے تو فرماتے ہیں کہ خلاف معمول میں نے دروازہ اندر سے بند پایا، فلما سرت الی الباب فاذا هو مجاف، دروازے پہ پہنچا تو عموماً دروازہ بند نہیں ہوتا ہوگا، اندر سے کنڈی نہیں لگی ہوتی ہوگی، تو خلاف معمول دروازے کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے۔ تو فرماتے ہیں فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ، اندر سے میری والدہ نے بھی میرے پاؤں کی آہٹ سن لی کہ دوڑتے ہوئے جو جا رہے تھے، تو انہوں نے یا دروازے کو ہو سکتا ہے انہوں نے عام معمول کے مطابق کھولنے کے لیے دھکا دیا، دیکھا کہ اندر سے کنڈا لگا ہوا، تو فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے قدموں کی آہٹ جو ہے اس کو محسوس کر لیا، سن لیا۔ فقالت مکانک یا ابا ہریرہ، انہوں نے کہا ابو ہریرہ اپنی جگہ پہ رہو، ٹھہر جاؤ۔ وسمیت خسخسۃ الماء، فرماتے ہیں میں نے پانی کی چھلک، پانی بہنے کی آواز، جیسے پانی گرانے کی آواز سنی، یعنی ان کی والدہ فاغتسلت، انہوں نے غسل کیا، فلبست درعها واجارها، کپڑے پہنے اور اتنی جلدی کہ وہ جو دوپٹہ سر پہ لینا وہ بھی نہیں لیا، ففتحت الباب، اور دروازہ کھولا، ثم قالت یا ابا ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جیسے ہی دروازہ کھولا تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب بات اتنی سی گزری نا، ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے دعوت دی تو آگے سے انہوں نے ایسی بات کی کہ حضرت ابو ہریرہ زبان پہ لانا بھی گوارا نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ حضور کے پاس گئے
روتے ہوئے عرض کیا حضور دعا فرمائی، حضور نے دعا فرمائی اللہم اہد امہ ابی ہریرہ، دوڑے دوڑتے ہوئے گھر واپس، کتنا ٹائم لگ گیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے لیٹ پہنچے، حضور کی دعا پہلے پہنچ گئی، دل ان کا مسلمان ہو چکا ہے، غسل کیا، کپڑے پہنے، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو فوراً انہوں نے کہا ثم قالت یا ابا ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب پھر لوٹے اسی قدموں سے، پھر گھر میں نہیں ٹھہرے، پھر لوٹے، فرجعت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی، پہلے بھی روتے ہوئے آئے تھے، اب بھی روتے ہوئے آئے ہیں، لیکن پہلے جو رونا تھا وہ غم کی وجہ سے، اب رونا خوشی کی وجہ سے ہے۔ اب کی من الفرح، اب خوشی کی وجہ سے وہ رو رہے ہیں، خوشی کے آنسو بہہ رہے ہیں۔ حضور کو خبر دی، فحمد وقال خیرا، حضور نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور وقال خیرا، خیر یعنی دعا کی، دعائے خیر کی، یہ جو نیاز انہوں نے، یعنی حضرت ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں، سب سے زیادہ جو روایتیں کی ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثیں مروی ہیں۔ تمام صحابہ کرام سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہیں۔ اب حالانکہ دیگر صحابہ کرام مثلا حضرت صدیق اکبر 13 سال مکہ میں ساتھ رہے، 10 سال مدینہ منورہ میں ساتھ رہے، 23 سال حضور کے ساتھ رہے، سفر میں حضر میں ہر جگہ حضور کے ساتھ رہے۔ اسی طرح اور صحابہ کرام ہیں جو حضور نے جیسے ہی اعلان نبوت فرمایا فوراً مسلمان ہو گئے، تو یعنی کوئی 20 سال، کوئی 21 سال، کوئی 22 سال، کوئی 23 سال حضور کے ساتھ رہا اعلان نبوت کے بعد۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ صرف 3-4 سال، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد خیبر کے موقع پہ 7 ہجری میں آئے، اور 10-11 کے شروع میں ربیع الاول شریف کے مہینے میں حضور کا انتقال، یعنی تقریباً 3-3.5 سال، کوئی زیادہ سے زیادہ 4 سال سے کم عرصہ بنتا ہے، یہ حضور کے ساتھ انہوں نے گزارا۔ لیکن روایتیں سب سے زیادہ ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی 2 وجہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک تو عقلی وجہ بیان کی اور ایک روحانی وجہ۔ عقلی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انکم تقولون اکثر ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہتے ہو کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ واللہ الموعد، اس کو محدثین فرماتے ہیں کہ 2 طرح اس کے معنی، ایک تو یہ کہ اللہ کی قسم جس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ڈرانے والے رب کی قسم، یا واللہ الموعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب نے حاضر ہونا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میرے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹ بولے، جو میں نے نہ کہا ہو وہ میری طرف منسوب کرے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی جان بوجھ کے جھوٹی حدیث گھڑنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، یہ بات قابل غور ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں یہ لکھا ہے، کہاں لکھا ہے جی یہ نہیں پتہ، ویسے ہی مطلب کہہ دیا قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے۔ تو لوگ تو قرآن کے بارے میں کہتے ہیں، حالانکہ حدیث کے بارے میں بھی ہے کہ بغیر تحقیق کے، بغیر علم کے، جان بوجھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہنا کہ حضور نے یہ فرمایا اور حضور نے جو وہ نہیں فرمایا ہو، تو جانستہ جو حضور پہ جھوٹ مارنے کا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹ بولے، یعنی حدیث بیان کرے ایسی جو میں نے نہ کہی ہو، جانتا بھی ہے کہ میں نے نہیں، پھر ایسی بات کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے
پتہ ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جواب دینا۔ تو عقلی وجہ کیا ہے زیادہ حدیثیں بیان کرنے کی؟ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يُشْغِلُهُمُ الصَّفَقُ بِالْأَسْوَاقِ، مہاجرین جو تھے وہ تاجر پیشہ تھے، بازاروں میں تجارت کرتے تھے، اپنے کام کاج میں مصروف رہتے تھے۔ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنصَارِ كَانَ يُشْغِلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، انصار جو ہیں اپنے باغوں میں کھیتوں میں وہ مصروف رہتے تھے۔ تو مہاجرین تجارت پیشہ تھے، اپنے کام کاج میں مصروف رہتے تھے، اور انصار جو تھے وہ زراعت سے اور کھیتی باڑی سے باغوں کے اندر مشغول رہتے تھے۔ تو خاص وقت میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا، اور میں مسکین آدمی تھا، نہ کوئی کاروبار نہ کچھ اور۔ الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ملء بطنی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑے رہتا تھا۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب فرماتے ہیں، اپنے انداز میں ترجمہ کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میرا مشغلہ کیا تھا، میرا کاروبار کیا تھا؟ حضور کے چہرہ انور کو دیکھتے رہنا، اور یار کا آستانہ ہی میرا بازار تھا، یہی میرا باغ و بہار تھا، یعنی ہر وقت حضور کے ساتھ رہتا تھا کہ میں اپنی بات ختم کر لوں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور میں حدیثیں تو بہت سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتی۔ اچھا کوئی بادام وغیرہ کھایا کرو یا کسی حکیم سے رابطہ کرو، کوئی تمہارے یعنی مقوی دماغ کوئی تمہیں دوا دے، کوئی ایسی چیزیں کھایا کرو جن سے حافظہ جو ہے مضبوط ہو۔ نہیں، حضور نے فرمایا اچھا چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہوا میں لپ، جیسے آدمی کوئی چیز لپ بھر کے اٹھاتا ہے، چادر کے اندر ڈالی، بظاہر کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، اور اس چادر میں ڈالا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا دو۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو چادر بچھائے میں اپنی بات کو مکمل کر لوں، پھر اس کو سینے سے ملا لیں۔ ہو سکتا ہے دونوں واقعات ہوئے ہوں یا ایک ہی ہو، اس کو بیان آگے کسی نے اس انداز میں کیا ہو۔ تو بہرحال حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھائی، حضور نے کچھ غیبی چیز جو نظر نہیں آ رہی تھی لپ بھر کے اس کے تو فرماتے ہیں فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ مِن مَقَالَتِهِ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ، اس دن کے بعد کوئی اور دنیاوی بات تو بھول جائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کبھی نہیں بھولا۔ سبحان اللہ۔ والذی بعثہ بالحق، رب ذوالجلال کی قسم جس نے حضور کو حق کے ساتھ بھیجا، ما نسیت من مقالتہ ذالک الی یوم، اس دن سے میں کوئی حدیث حضور کی بھولا ہی نہیں۔ تو یہ تھی روحانی وجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یعنی نسیان، جو بھولنے کی ایک عادت تھی یا ایک کمزوری تھی، اس کو ختم کر دیا۔ اب دیکھیں وہ یہ جو ہوتا ہے حافظہ، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، جس طرح باقی صفات ہے انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں۔ تو یہ کسی کو حافظہ کم ملا، کسی کو زیادہ ملا، اسی طرح دیگر صفات ہیں انسانوں میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ تو حافظہ جو ہے یہ ایک انسان کی پیدائشی چیز ہوتی ہے کہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ ملا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضور کا معجزہ ہے کہ حضور نے عالم غیب سے حافظہ ان کے لیے چادر میں ڈالا، سینے سے لگاؤ، نسیان ختم ہو گیا، بھولنے کی جو کمزوری تھی وہ ختم ہو گئی، اب اس کے بعد کوئی حدیث نہیں بولے۔
تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی، جیسے ہی مانگنے والے کا ہاتھ اٹھا داتا کی دین تھی، دینے والے نے فوراً دیا. دولی قبول و عرض میں صرف ہاتھ بھر کیے، عرض کرنے میں اور اس کے قبول ہونے میں بس یہ ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے کہ ادھر عرض کیا ادھر فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کر دیا. اور اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ کبھی ایسے نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی. کہ ہاتھ بعد میں پھیلتا ہے، بھیک پہلے مل جاتی ہے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو ہیں انہوں نے دن بعد دیکھے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو سراپا معجزہ ہے. پہلے انبیاء کرام جو ہیں وہ معجزات لے کے آئے، کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی کو 2، کسی کو 3. باقی انبیاء کرام میں 1,24,000 یا کم و بیش جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ان میں سب سے زیادہ معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے. ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات. 9 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے جو باقی انبیاء کرام میں سب سے زیادہ تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2، 4، 10، 20 گن کے معجزات نہیں عطا فرمائے، بلکہ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس برہان، سراپا معجزہ تشریف لے آئے. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا معجزہ ہے. حضور کی ہر ادائی معجزہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کافروں نے دیکھے، جو بھی ان کے عقلی اعتراضات تھے سب کے سب ان کو دور کیا گیا. تو جب پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو اب فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ یعنی زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا جائے گا. قد تبین الرشد من، کیونکہ زبردستی اگر مسلمان کیا جائے گا تو کوئی آدمی ہو سکتا ہے جان کے ڈر سے اوپر سے کلمہ پڑھ لے، اندر سے تو ظاہر بات ہے وہ کافر رہے گا، کہ دل تو نہیں مانے گا نا، وہ جان کے ڈر سے کلمہ پڑھ لے گا. تو ایسا جو مسلمان ہوگا پھر وہ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوگا. تو فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، رشد یعنی ہدایت ہو چکی ہے. فمن یکفر بالطاغوت، بس جس نے طاغوت کا انکار کیا. طاغوت کیا شے ہے؟ ہر وہ برائی کی قوت جو دین کے رستے میں رکاوٹ بنے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے. وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، شیطان بھی ہو سکتا ہے. تو ہر جو انسان کو نیکی سے اس کو طاغوت کہا جاتا ہے. کبھی اس کا اطلاق انسانوں پہ ہوتا ہے، کبھی شیطان پہ ہوتا ہے. تو فرمایا فمن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کا یعنی طاغوتی قوتوں کا، رب کی راہ سے روکنے والی چیزوں کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، بے شک اس نے مضبوط حلقے کو پکڑ لیا. لن انفصام لہا، جس حلقے کو ٹوٹنا نہیں، یعنی اسلام کی مضبوط رسی جو سیدھی اس کو جنت میں لے جائے گی. واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ولی ہے ایمان والوں کا، مددگار ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو نکالتا ہے ظلمات سے نور کی طرف.
اب دیکھیں، نور کا معنی ہے روشنی اور ظلمتن کا معنی ہے اندھیرا. تو ظلمتن کی جمع ہوگی ظلمات اور نور کی جمع انوار. تو اب یا تو ہونا چاہیے تھا کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، یا اگر ظلمات ہے تو یخرجہم من الظلمات الی الانوار. یعنی ایک پہلے جمع کا صیغہ استعمال ہوا، دوسرا واحد کا استعمال ہوا. ظلمات جمع کا صیغہ استعمال ہوا اور نور واحد کا صیغہ استعمال ہوا. اب اگر ویسے روٹین کو دیکھا جائے تو یا دونوں جمع کے ہونے چاہیے تھے یا دونوں واحد کے ہونے چاہیے تھے، یا تو کہ یخرجہم من الظلمات الی النور یا پھر یخرجہم من الظلمات الی الانوار، کہ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے آتا ہے یا اندھیرے سے روشنی کی طرف، یا دونوں واحد کے یا دونوں جمع کے صیغے ہوں. لیکن نہیں، ظلمات جمع اور نور واحد. وجہ یہ ہے کہ نور سے مراد ہے ہدایت، اور ہدایت ایک ہی ہے، اسلام. اور ظلم سے مراد ہے اندھیرے. وہ مختلف طریقے سے جتنے بھی کفر کے راستے ہیں وہ سب کے سب ظلمات ہیں. اب کفر کہیں پہ بت پرست ہیں، کہیں کوئی ہیں، کوئی آتش پرست ہیں، کوئی جتنے کفر کے راستے ہیں وہ سب کے سب یعنی گمراہی کے راستے ہیں، اور نور یعنی ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا سیدھا، فرمایا یہ ہے سیدھا راستہ، اور اس کے ساتھ پھر ٹیڑھے راستے. یہ سارے جو ہے نا یہ ٹیڑھے راستے ہیں جو اسلام سے برگشتہ کرنے والے ہیں. تو اس لیے ظلمات جب کہ گمراہی کے راستے بہت زیادہ ہیں لیکن ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے. والذین کفروا، ایمان والوں کا ولی مددگار تو اللہ تعالیٰ ہے جو انہیں اندھیروں سے لاتا ہے. اور کافر جو ہوئے ان کے ولی طاغوت ہیں. اللہ ولی، واحد کا صیغہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. تو جس طرح کفر کے راستے بہت زیادہ ہیں، اسی طرح کفر کی طرف بلانے والے بھی بہت ہیں. تو اس لیے فرمایا کافروں کے اولیاء، یہاں بھی جمع کا صیغہ ہوا، ان کے ولی، ان کے دوست وہ طاغوت ہیں. طاغوت کا پیچھے بیان ہو گیا کہ جو بھی برائی کی قوت ہے، جو برائی کی طرف بلائے، نیکی سے روکے، وہ طاغوت. تو ان کے ولی، ان کے دوست طاغوت ہیں. یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے، روشنی سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو ایمان والوں کا ولی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو اپنے فضل و کرم سے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے. اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جس کے دل میں ایمان کی تڑپ تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. اور کافروں کے ولی جو ہیں وہ طاغوت ہیں، انہیں نور سے ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں. اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہوتی ہے. اب پھر اس کو بعد اس کو کیسا ماحول ملتا ہے اور کیسی اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کے حساب سے وہ آگے مختلف راستے اختیار کر لیتے ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرۃ، کہ دنیا میں ہر پیدا ہونے والا انسان، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت پر، فطرت صحیحہ پر پیدا ہوتا ہے. یعنی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے حق کو، دین حق کو قبول کرنے کی. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ یا اس کا قبیلہ یا اس کا ماحول یا جس طرح اس کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں کچھ. یعنی پھر آگے جیسا اس
میسر آتا ہے، جیسی اس کی تربیت ہوتی ہے وہ اس طرح کا رستہ اختیار کر لیتا ہے۔ فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کا ملکہ رکھا ہوا ہوتا ہے، بعد میں پھر اس کو مسخ کر دیا جائے یا اس کو وہ ماحول میسر نہ آئے، اس کی ایسی تربیت نہ ہو تو وہ کوئی اور دین اختیار کر لے۔ فطری طور پر ہر انسان کی فطرت میں حق کو قبول کرنے کی رکھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سیدنا و مولانا محمد اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد۔ شاہ جی ایک سوال ہے،